قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ دوستو، بھائی اور بزرگوں، ایک بہت ہی خوبصورت، بہت مبارک سفر آج شام کو ختم ہو رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم کہہ رہے لو جی آ رہا ہے، اور آج اب جا رہا ہے۔ اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور بخشوں والا مہینہ آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اب سوچنے کی اور کرنے کا کام یہ ہے کہ آج شام تک اپنے رب سے اپیلیں کر لیں، درخواستیں جمع کرائیں کہ اللہ تیری رحمت سے روزے رکھے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے قبول کر لے۔ اللہ تیری توفیق سے نمازیں پڑھی ہیں، قبول کر لے۔ اللہ تیری توفیق سے قرآن پڑھا ہے، سنا ہے، سنایا ہے، اللہ قبول فرما لے۔ اللہ تیرے فضل سے، تیری توفیق سے ذکر اذکار بھی کیے ہیں، اللہ جتنی محنت ہو سکتی تھی کی ہے، اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ کیونکہ بات بننی قبول ہونے سے ہے، کرنے سے نہیں بنتی بات بننی ہے قبول ہونے سے، زیادہ کرنے سے نہیں۔ تھوڑا ہو اور قبول ہو جائے تو وہ سارا ہی سنور جاتا ہے کام۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میری ساری زندگی کی نمازوں میں سے اللہ مجھے 2 رکعتیں قبول کر لے تو میرے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ مجھے پوری دنیا کی دولت ایک طرف ہو اور دوسری طرف 2 رکعتیں ہوں کہ اللہ نے تیری یہ قبول کری ہیں، تو مجھے وہ 2 رکعتیں پوری دنیا کی دولت سے زیادہ عزیز ہوگی۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ اللہ کہتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ لوگوں نیکیاں بھی ہر بندے کی قبول نہیں ہوتی، نیکیاں بھی اللہ پرہیزگاروں کی قبول کرتا ہے۔ تو میرے اللہ کے کاغذوں میں اگر پرہیزگار بن گیا ہوں، روزے کس لیے آئے تھے؟ لعلکم تتقون، روزے اس لیے اللہ نے رکھائے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اگر میں پرہیزگار بن گیا ہوں، اللہ نے میری 2 رکعتیں قبول کر لی ہیں، تو میں اللہ کے کاغذوں میں پاس ہونے والوں میں شامل ہو گیا ہوں۔ الحمدللہ۔ تو یہ دعا کرنی ہے آج شام تک کہ اللہ اپنی رحمت سے قبول کر لے۔ اللہ کا خلیل ہو، اللہ کا حبیب ہو، اللہ کا برگزیدہ رسول ہو، خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام، دونوں اللہ کے نبی، اللہ کے حکم سے، اللہ کے کہنے پر اللہ کا ایک گھر بنا رہے ہیں، تو کچھ شک رہ جاتا قبولیت میں؟ اس کے باوجود بھی دعا کر رہے ہیں، بیت اللہ بنا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تیرے حکم سے تیرا ہی گھر بنا رہے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ پھر قبول ہویا ویندے نہیں جے؟ کیا بات ہے! دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں سے لوگ بھاگم بھاگ نہیں پہنچ رہے؟ اتنی توسیع کر رہے ہیں، ہر سال بڑھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں مل رہی۔ تو یہ قبول ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگر قبول ہو گیا تو لہراں بہراں ہو جان گیاں، تو اگر قبول نہ ہوئے زندگی بھر کے عمل تو جائیں گے کدھر؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج اللہ سے قبولیت کی دعائیں کریں کہ اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ تو بڑا قبول کرنے والا ہے، سننے والا ہے، اللہ ہماری غریباں دی بھی سن لے تو ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل قبول فرما لے۔ اللہ جس طرح تو چاہتا تھا اس طرح ادائیگی ہم سے نہیں ہو سکی، اللہ کہیں کوئی شوشہ نہ آ گئی ہو اس کے اندر، کہیں کو واہ واہ کی خواہش نہ آ گئی ہو، بڑیاں نمازاں پڑھیاں نے، بڑے روزے رکھے نے، ایسا وقت تہجد بھی بڑی پڑھی ہے، ایسا وقت قرآن مجید دے بھی پارے روز دے 3 پڑھے نے، کہیں اللہ یہ خیال ہی نہ آ جائے، اللہ یہ ریاکاری نہ شامل ہو جائے، اللہ یہ دکھاوا شامل نہ ہو جائے۔ اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کو سناتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے
اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے کہ سننے والوں کو ترس آنا شروع ہو گیا کہ کاش ابو ہریرہ یہ حدیث نہ سناتے اور امیر المومنین مسلمانوں کے حکمران اتنا تو نہ روتے جتنا آج روئے۔ کون سی حدیث؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا، ابو ہریرہ مجھے وہ حدیث سنانا جو تم نے اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کے سنی ہو، 1 to 1۔ کہتے ہاں میں نے سنی ہے حدیث، سناتا ہوں۔ حدثنی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میرے خلیل، میرے حبیب، میرے محبوب، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حدیث بیان کی۔ اینی گل کر کے اگے حوصلہ ہی نہیں پیا، بے ہوش ہو گئے۔ پھر اٹھے تو پھر کہا حدثنی خلیلی، میرے خلیل نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ پانی کے چھٹے مار کے ہوش میں لائے، ابو ہریرہ ہوش کر خیر ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں حدیث ہی ایسی ہے، حوصلہ نہیں پہ رہا۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے کل قیامت کو سر عام مجلس میں سب کے سامنے لایا جائے گا علامہ صاحب کو، قاری قرآن کو، ساری زندگی درس دیے، جمعے پڑھائے، تراویحیں پڑھائیں، لوگوں کو قرآن سکھایا، سیکھا۔ اللہ پوچھیں گے بندے کیا کر کے آیا کہ تجھے میں جنت دے دوں اور جہنم سے آزاد کر دوں؟ کون سی محنت ایسی کر کے آیا ہے؟ کہے گا اللہ میں نے تو ساری زندگی تیرے قرآن کے ساتھ گزار دی ہے، قرآن ہی پڑھا ہے، قرآن ہی سیکھا ہے، قرآن ہی سکھایا ہے۔ آگے سے جواب رب العالمین دیں گے کذبت، تو جھوٹا ہے۔ جس کو رب العالمین کہہ دیں تو جھوٹا ہے، اس کا بنے گا کیا؟ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اوندا کر کے ٹانگیں اوپر کو سر نیچے کو کر کے جہنم میں پھینک دو۔ اس کے بعد سخی کو لایا جائے گا۔ ہاں بھئی سخیہ تو کی کر کے آئے؟ اللہ تیرے راہ میں ٹرکوں کے ٹرک تقسیم کیے، لوگ تو کہتے تھے ہاتم تائی در کار ٹوٹ گیا، تو پوچھنا پہ کر کے کی آیا؟ دنیا میں تو بلے بلے ہو گئی تھی۔ تو اللہ کہتے تھے تم جھوٹ بول رہے ہو کہ یہ کام تو نے میری لیے کیے تھے، تم نے کیے ہی دنیا کے لیے تھے، وہاں بلے بلے ہو گئی، اشتہار چھپ گئے، فوٹویں لگ گئی، فیس بک ویڈیو بن گئی، لوگوں نے کہہ دیا آج دوسرا آتم تائی پیدا ہو گیا، بس ہو گیا، لیکن میرے لیے تم نے کوئی عمل نہیں کیا، اس کو بھی اوندے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر مجاہد، جس نے جان ہی دے دی اللہ کی راہ میں۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے تو کیا کما کے لایا ہے؟ کہے گا اللہ تیری راہ میں جہاد کرتے کرتے جان تک قربان کر دی، اور کیا دوں؟ اللہ کہیں گے کذبتا، تو جھوٹا ہے، مکار۔ کیوں جھوٹا ہے؟ کیونکہ تو نے تو دنیا کی واہ واہ سمیٹنے کے لیے، واہ جوان تو ویکھو، گبرو تو ویکھو، بہادر تو ویکھو، ہیرو ہیرو، تو وہ ہیرو تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا ہے، جن کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا وہ بلے بلے ہو گئی ہے، اب ہمارے ہاں تمہارے لیے کچھ نہیں، اس کو بھی اوندے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ وہ 3 بد نصیب ہیں جو سب سے پہلے جن کو جہنم میں ڈال کر پتھروں کی جگہ پر جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ اتنی بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے اگر اللہ کے لیے نہیں ہے، ریاکاری کے لیے ہے، تو برباد ہو گئی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج نیکیوں کی قبولیت کی دعا کریں، ٹکا کے کریں کہ اللہ اپنی رحمت سے قبول کر لے۔ اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تیرے سامنے دعویٰ کر سکیں کہ اللہ ہم نے یہ کام کیے ہیں، اللہ جو ٹوٹے پھوٹے کیے ہیں اللہ اپنی رحمت سے قبول کر لے۔ یا رب العالمین تیری رحمتوں والا مہینہ جا رہا ہے، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی دے دے۔ یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما دے۔ اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی بخشش فرما دے۔ اللہ ہمارے بیوی بچوں کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی بخشش فرما دے۔ اللہ اہل وطن کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھنا، اللہ اہل اسلام کو سلامت رکھنا، اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما، اللہ اس پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش برسا دے۔ قابل احترام دوستوں، بھائی اور بزرگوں، اعمال کیے ہیں، اللہ سے قبولیت کی دعا بھی کی ہے، اللہ قبول کر لے تو ملے گا کیا؟
مومنوں کو ملنے والا کیا ہے؟ کون سی چیز اللہ نے دینی ہے؟ اللہ نے ان کے لیے انعام تیار کر کے رکھا ہوا جس کو کہتے ہیں جنت۔ جنت کا معنی ہی وہ ہے جو خفیہ ہے، چھپی ہوئی ہے، اللہ نے ابھی کسی کو نہیں دکھائی۔ فرمایا اللہ نے جنت میں وہ انعام تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر ببال احد، ایسے ایسے انعام، ایسی ایسی نعمتیں کہ نہ کسی کان نے سنے ہوں گے، نہ کسی آنکھ نے دیکھے ہوں گے، اور نہ ہی کسی مصور کے دل میں خیال آئے کہ وہ پینٹنگ بنا دے یا جنت ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایسی شاندار نعمت جب اللہ نے بنائی تو سب سے پہلے وزٹ جبریل کو کرایا، جبریل جا میرے بندوں کا انعام دیکھ کے آ۔ جبرائیل نے آ کر رپورٹ دی، اللہ تیری عزت کی قسم مجھے لگتا ہے کہ جس بندے نے جنت کا سن لیا وہ جنت میں پہنچے بغیر رکے گا نہیں۔ اللہ نے کہا اچھا چل جا، پھر ایک دفعہ پھر چکر لا کے آ۔ جب دوبارہ گیا تو جنت کے اوپر امتحانات ڈال دیے گئے، جال ڈال دیے گئے کہ جنت ملے گی اس کو جو نمازیں پڑھے گا کتنی صحیح طرح آواز نہیں آئی، 5، عید دی کلی نہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے پیغام ٹی وی پر سوال پوچھتے ہیں جی اگر کہہ دی عید دی نماز بھی رہ جائے، سبحان اللہ جی کہہ دی عید دی نماز بھی رہ جائے تو وہ کی کرے؟ وہ ٹھنڈا پانی پی مرے۔ وہ جس کو سال کے بعد عید کی نماز بھی پڑھنی نصیب نہیں وہ کی کرے؟ حد ہو گئی۔ تو 5 نمازیں پڑھنی پڑیں گی جنت لینے کے لیے۔ رمضان کے روزے گرمی میں آئیں یا سردی میں آئیں رکھنے پڑیں گے، یہ نہیں ہے کہ مئی جون کی آ جائیں تو چھٹی ہو جائے گی، نہیں، رکھنے ہی پڑیں گے۔ زکوٰۃ دینی پڑے گی، جی محنت نہ میں کمایا ہے تو زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، صدقہ خیرات کرنا پڑے گا، ذکر اذکار کرنے پڑیں گے۔ جبرائیل آ کے واپس آ کہتے اللہ تیری عزت کی قسم کام مشکل ہی لگ دے ہون نہیں کوئی بھی پہنچتا، مشکل ہے۔ تو اللہ نے کہا اچھا اگر مشکل ہے تو آسانی کے لیے ایک اور کام بھی بنایا، ادھر دیکھ کے ہاں جہنم دیکھ کر آئے۔ جہنم کی آگ کو کھا رہی ہے، بچھو لمبے لمبے سانپ۔ اللہ جس نے تیرے اس عذاب کے بارے میں سن لیا کبھی ادھر قدم بھی نہیں رکھے گا۔ اللہ نے کہا اچھا دوبارہ پھر دیکھ کیا۔ دوبارہ جب دیکھ کر گئے تو اس کے اوپر پھر اللہ نے جال ڈال دیا، موج میلہ، جشن بہاراں، جشن فلاں، موج میلہ سارا ہی ادھر۔ تو واپس آ کے جبریل کہتے ہیں اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بچ سکے گا۔ تو فرمایا یہی میرا امتحان ہے، جو بچ گیا وہ جنت سے مستفید ہوگا، اور جو رڑ گیا پھر رڑ جائے، وہ اپنی مرضی۔ اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، میری اطاعت کرو گے مانو گے تو جنت ہے، نہیں مانو گے تو جہنم ہے۔ اور وہ جنت ہے کیسی؟ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون، لوگوں جو متقی پرہیزگاروں کے لیے میں نے جنت بنائی ہے جس کا وعدہ کیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس کے اندر تو ایسا پانی کی نہریں چل رہی جو کبھی خراب ہی نہیں ہوتا، جس کے اندر پھپھوندی نہیں لگتی، جس میں جراثیم پیدا نہیں ہوتے، جس میں مینڈک پیدا نہیں ہوتے، پاکیزہ پانی کی نہر۔ وَانْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہر ہوگی جس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ ایتھے اللہ دی قسم خالص ہے، اللہ پاک دی قسم خالص ہے، وہ لیا کے رکھو تو تھوڑی دیر بعد پھٹیاں ہویا ہوتا ہے، جنیاں بہتیاں قسماں کھا کے دیندہ ہے نا وہ بہتا چھیتی خراب ہوتا ہے۔ ہن گرمی دا موسم آ رہا ہے نا، انہوں تھوڑی دیر رکھ دے تو بس ہو گیا۔ اور میں نے تو ایسے دودھ بھی پی لیے ہیں لاہور میں جنہوں ماشاءاللہ اتنی بڑی بڑی داڑھی والے حضرت صاحب کہتے ہیں بے ایمانی کدی نہیں، وہ دودھ کو ابالا تو وہ پتہ نہیں کی بن گیا، وہ چیڑ بن گئی، گچک۔ حضرت صاحب کو دکھایا ابھی حضرت صاحب پانی سیڑتے ہوئے گچک سیڑتے ہو گئی، یہ کی ہے؟ حضرت صاحب کے پاس اب کوئی جواب نہیں، میں دوبارہ نواں لیا دینا تو پرانا ہی کیوں خراب دیتا ہی۔ تو اللہ کہتے ہیں جنت میں ایسا دودھ جس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا، وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور پاکیزہ لذت والی شراب کی بھی نہر چل رہی ہوگی، وہ شراب نہیں
جس کو پی کے چاچے دے پتروں نے گولیاں ماری جائے. ہم تو گھر ہی وڑ کے شراب شبیاں پی آئے ہیں. نہیں، دماغ بھی صحیح رہے گا، دل بھی صحیح رہے گا، اور فرحت بش نہر چل رہی ہوگی. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور شہد کی بھی نہر چل رہی ہوگی. کوئی چیز ہم نے خالص نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ شہد بھی خالص نہیں چھوڑا. وہاں پر نہریں ہوں گی، 4 نہریں ہر مومن کے گھر کے سامنے سے گزر رہی ہوں گی. تو پھر پکوڑے، نے رمضان آیا تو پکوڑیاں تو بغیر حکیم صاحب ہمارے پاس آئے پروگرام کرنے کے لیے. کہنے لگے میرے پاس مریض آیا تو میں نے اس کو کہا کہ تم نے افطاری کے ٹائم پکوڑے حالی میں نہیں آکھیا نہیں سی. آندا نا جی نا، روزے آنے تو پھر پکوڑے نہیں کھانے تو اور پھر کھانا کی ہے؟ پکوڑیوں کے بغیر ہمارا روزہ نہیں ہو سکتا. پھر بچنا کی وہی پاگلا. آندا نہیں جی نہیں، اے گل نہ کرو، گل کوئی اور کرو. تو وہاں پکوڑے بھی ہوں گے کہ نہیں؟ اللہ کہتے ہیں وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، باربیکیو ہوگا جس کا وہ چاہیں گے. جنتی پرندوں کا بنا کے کون لائے گا؟ ماجا ساجا نہیں، فرشتے، نورانی فرشتے بنا کر لائیں گے باربیکیو. لو جناب حاضر ہے، جس طرح کا پرندے چاہیں گے کھائیں. اور پھل، واہ سبحان اللہ، پھلوں کے درخت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیز رفتار گھوڑ سوار، بہترین گھوڑے پر بیٹھا ہوا نوجوان 100 سال بگائے گا تو پھلدار ایک درخت بھی کراس نہیں کر سکے گا. یہ جنت اللہ نے ہمارے لیے تیار کی ہوئی ہے. اللہ ہم سب کو جنت کا وارث بنا دے. اللہ ہم سب کو جنت کا وارث بنا دے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے. 3 دفعہ دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ جنت بھی کہہ دیتی ہے، سفارش کر دیتی ہے، اللہ تیرا بندہ جنت مانگ رہا ہے تو اس کو دے دے. اس لیے 3 دفعہ دعا کیا جا رہا ہے. وہ جنت کیسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اس بندے کو لایا جائے گا بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، جس نے دنیا میں سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدائش ہوئی تھی اور مرنے تک پاؤں میں کانٹا بھی نہیں چبھا. نوکروں کی فوج، پانی بھی اپنے ہاتھ سے نہیں پی سکتا صاحب، اور دنیا جہان کی نعمتیں کھا کر گیا لیکن اپنے رب کو راضی کر کے جنت والے کام نہیں کر کے گیا. اس کو لایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ اس کو جہنم میں صرف ایک سیر کرا کے واپس لے آؤ، ابھی چھوڑ کے نہیں آنا. اس سے پوچھا جائے گا حل مر بک خیر قط، حل مر بک نعیم قط، میرے بندے زندگی میں کبھی کوئی خیر، کوئی برکت، کوئی نعمت، کوئی اچھی چیز کھانے کی، کوئی پینے کو دیکھی ہے؟ تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا اللہ تیری قسم ہے میری تو زندگی ساری دکھوں میں ہی گزر گئی ہے. اس کے مقابلے میں جس کی زندگی واقعی دکھوں میں گزری ہے لیکن اپنے رب کی نماز نہیں چھوڑی، اس نے روزہ نہیں چھوڑا، صدقہ خیرات نہیں چھوڑا، ذکر اذکار نہیں چھوڑا، دکھ آتے گئے نمازیں بڑھتی گئی. یہاں کیا ہوتا ہے تھوڑی سی مشکل آ جائے تو شیو بھی بدا لیندے نے، مولوی صاحب بن گئے نے ہن کی جی بس غم ہی بڑا جی، مشکل ہی بڑی، اگے پیچھے داڑھی رکھنی کوئی نہیں تو ذرا کوئی تکلیف آ جائے تو داڑھی بدا لیندے نے، صوفی بن جاندے نے. ساری زندگی دکھوں میں گزری لیکن رب کی بات نہیں موڑی ہے، رب کے ساتھ تعلقات جاری رکھے. تو اللہ کہیں گے اس کو جنت کا صرف ایک چکر لگا کے لاؤ، ابھی چھوڑ کے نہیں آنا. صرف ایک جنت کے چکر کی وجہ سے واپس آئے گا تو اللہ پوچھیں گے حل مر بک شدۃ قط، میرے بندے بتا کبھی زندگی میں کوئی مشکل آئی ہو، کوئی تکلیف آئی ہو، کوئی دکھ دیکھا ہو؟ حل مر بک بؤس قط، کبھی تنگ حالی آئی ہو، رزق میں کمی آئی ہو، کوئی روٹی روزی میں؟ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میری تو زندگی ساری موجاں چی گزر گئی ہے، مجھے تو غم یاد ہی کوئی نہیں ہے. جنت الفردوس وہ جگہ ہے جس کا ایک چکر زندگی بھر کے غم بلانے کے لیے کافی ہے. اللہ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے. دنیا میں ہم ڈھونڈتے ہیں بڑی بڑی کالونیاں، ڈیفنس ہے، ماڈل ٹاؤن ہے، گارڈن ٹاؤن ہے، فلاں ٹاؤن ہے، فلاں ٹاؤن ہے. کس لیے جاتے ہیں؟ وہاں سیکورٹی بڑی ہے، وہاں صفائی ستھرائی بڑی ہے، وہاں سڑکیں بڑی کشادہ ہیں، وہاں آب و ہوا بڑی زبردست ہے، وہاں پارک بڑے کھلے ہیں. جاتے ہیں کہ نہیں؟
जितने तंग लाहौर वाले थे वो सारे बड़ी कॉलोनियों में 2-2 कनाल 4-4 कनाल की कोठियां बना कर रह रहे हैं। क्यों? सिक्योरिटी अच्छी है, आबो हवा बेहतरीन है, सड़कें बड़ी खुली है यार, मौजा ही मौजा ने, उथे तो और गल ही कोई नहीं। तो जन्नत भी ऐसी होगी। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह का फरिश्ता ऐलान करेगा, मेरे जन्नतियों 4 इनाम तुम्हारे लिए और भी हैं। जन्नत की सारी नेमतें देने के बाद, सारी नेमतों में से क्या है? लिबास ऐसा पहनेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर जन्नती झांक के दुनिया के अंदर देख ले तो जन्नत के अंदर जन्नती के लिबास की चमक से सूरज की चमक मान पड़ जाए। और अगर कोई खातून वहां से अपना दुपट्टा लहरा दे तो जमीनों आसमान के दरमियान जितना भी रकबा है सारा खुशबू से भर जाए। ऐसी नेमतें अल्लाह देगा, ऐसी शानदार नेमतें। अब उसको खाना भी तो है। नेमतें बंदे के पास बेताशा हूं, टेबल लदा हो, 30-40 डिशें पड़ी हूं और नाल ही पंड को दवाइयां दी पई होवे तो और की खांदा है? इफ्तारी के टाइम पर मैंने देखा है, कहते हैं ये 1 खजूर दे दो सिर्फ। भाई जी है बारबेक्यू लो, फ्रूट चाट लो, दही भल्ले लो, फलानी डिश भी हैगी, फलानी अंदर नहीं, बस 1 खजूर ते पानी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 1 खजूर और पानी के साथ रोज़ा इफ्तार करके दर्जनों डिशें छोड़ के साहब जा रहे हैं, तो फायदा क्या? तो अगर जन्नत में जाके भी यही कुछ हुआ तो फिर फायदा क्या है? अल्लाह ने इतनी नेमतें दीनी है, इतनी नेमतें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो गरीब तरीन जन्नती है उसके भी 10,000 खादम होंगे और 2-2 हाथों में डिशें लेकर उसके सामने से बारी बारी गुजरेंगे। कितनी डिशें हो गई? 20,000। दुनिया में 20 नहीं जे खादियां जांदियां। बूफे वाले हमें दाल आंदे ने कि आ जाओ जी आ जाओ, 2,000 रुपए बूफे दे ते डिशां किनियां ने 300। वो खादियां 2 तो 3 नहीं जानियां। 1 समोसा खा लो, थोड़ी जी फ्रूट चाट खा लो, बंदा बस खत्म। जबकि जन्नत में 20,000 डिशें लेकर उसके सामने से गुजरेंगे, सब डिशों में खाएगा, हर का मजा और लज्जत अलग होगी और सारियां खाएगा, सारियां चेक करेगा और एंड पर एक डकार आएगा और सब कुछ हजम शरीफ। कोई वॉशरूम जाने की जरूरत नहीं, कोई फक्की खाने की जरूरत नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, ना कब्ज और ना ही मोशन, कुछ नहीं। ये है जन्नत। खाने के लिए जवानी होगी। कितनी उम्र? 30 से 33 साल। जवानी की उम्र के खाओ, मौजा करो, बीमारी कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान करवा देंगे, मेरे बंदो जन्नत में आ गए हो, नेमतें तुम्हें देख ली। और जन्नत का आखिरी गरीब तरीन जन्नती, उसके पास प्लाट कितने हैं, ग्राउंड कितने हैं, पार्क कितने हैं, फूलों के ग्राउंड कितने हैं, फलों के कितने हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते आखिरी जन्नती जिसको रब्बुल आलमीन प्रोटोकॉल देंगे और 3 दिन तक उसको कहेंगे तमन्ना अलैया या अब्दी, मेरे बंदे मांग की मांगना है। 3 दिन दुनिया के हिसाब से 3 दिन तक अल्लाह आकर पूछेगा, मेरे बंदे मांग क्या मांगता है? ये कौन है? ये सबसे गरीब जन्नती है। अल्लाह कहेगा पूछ मांग, तो वो आगे से चुप भी होने मंगे की। जिस बंदे के पास कोठी भी हो, कार भी हो, गाड़ियां भी 4, 5, 10 खलोतियां हो, नौकर चाकर भी हूं, प्लाट भी हूं, बैंक बैलेंस भी हो, आखो और मांगत की मंगेगा? आखिर चुप ही करना तो और की करना। फिर अल्लाह उसको बताएगा कि मैंने अपने जन्नतियों को ये नेमत दी है, लेनी हो अंदर दो जी, ये भी दो। फिर ये लेनी है, ये भी दे दो जी, मैंने अपने जन्नतियों को वो भी दी है, अल्लाह मुझे भी दे दे। 3 दिन अल्लाह खुद याद करा करा के उस बंदे को नेमतें अता करेगा और फिर जब देखेगा कि वो रज गया तो फिर छड़ेगा। जमीन कितनी है? फरमाया ये आखिरी जन्नती है जिसको जन्नत में घर भी नहीं मिल रहा था। अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे तू इस बात पर खुश है कि तुझे इतना रकबा दे दूं जितना पूरी जमीन का रकबा था। 200-250 मुल्कां दे बराबर रकबा। आज चीन वाले ताइवान नाल लड़दे पे ने, पाकिस्तान कश्मीर नाल पे लड़दा, कवैत वाले किसी होर नाल पे लड़दे, एक छोटी जी जजीरी तो, छोटे जे रकबे तो। पूरी दुनिया के बराबर रकबा भी तुझे दे दे, खुश है?
تو وہ آگے دکھایا تستعذی بی وانت رب العالمین، شہنشاہ ہو کے میرے ساتھ مخالطے نہ کرو. کیوں؟ اس کو یقین نہیں ہوگا کہ اتنی کھلی جگہ مینوں کتوں مل جانی. تو اللہ کہے گا بندے میرا وعدہ کیا تھا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو میرے پاس ایک نیکی لائے گا میں 10 گنا دوں گا. آج میں تجھے زمین نہیں، اس زمین کے 10 گنا برابر رقبہ جنت میں عطا کرتا ہوں. اتنا وسیع و عریض رقبہ لینے کے بعد پھلوں سے لدے ہوئے درخت، 4 نہریں دروازے سے گزر رہی ہیں، نوکر چاکر خدمت کے لیے موجود ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی ڈاکو صاحب آ گئے تو پھر نہیں. اللہ نے اعلان کرا دیے. سب سے پہلا اعلان میرے بندو، وَلَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا. میرے بندو آج کے بعد اس جنت میں نعمتیں کھاؤ پیو عیش کرو، بیماری کبھی نہیں آئے گی، تمہارے قریب بھی نہیں آئے گی. وَلَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا. آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، موت بھی کبھی نہیں آئے گی. اللہ رب العزت موت کو ایک بکرے یا چھترے کی شکل میں لائیں گے اور جنتیوں کو کہیں گے جنتیوں آ جاؤ. جنتی بھاگ کر آئیں گے، سامنے موت کھڑی ہے تو پریشان ہو جائیں گے، لے بھائی اس موت کی وجہ سے یہاں تک پہنچے تھے، آج پھر یہ آ گئی ہے. اللہ جہنمیوں کو کہیں گے جہنمیوں آ جاؤ. جہنمی بھاگ کر آئیں گے کہ لو بھی لگی جے جان چھٹن، چھٹی ملنے لگی ہے. لیکن اللہ اس موت کو دمبے کی شکل میں ذبح کر دیں گے اور فرمائیں گے میرے جنتیوں حیات خلود فلا موت، آج کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے، موت کوئی نہیں، جو عیش کرو. اور جہنمیوں سے کہا جائے گا حیات خلود فلا موت، زندگی ہی زندگی ہے، موت تمہیں کبھی یہاں سے ملنے والی نہیں ہے، جاؤ اب سڑو جا کے، اپنے کیے کی سزا بھگتو. اس سے ایک بات اور بھی سمجھ آ رہی ہے، جب اللہ کہتا ہے نا کہ ہمیشہ ہمیشہ یہی رہنا ہے، تو جڑا ساڈا کو رواج بنیا نا جمعرات نو روحاں آ جاندیاں نے، دروازہ کھٹکاندیاں نے، آ کے آندے نے بریانی پکائی جے، پلاؤ پکایا جے تے دیو. جھوٹ، سفید جھوٹ. کسی روح کو وہاں سے آنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ جہنمی ہزاروں سال اپنے رب کو پکاریں گے کہ رب تو بڑا کریم ہے، رب بڑا غفور ہے، بڑا رحمان سی، اس کو واضح ماریں گے لیکن وہ سنے گا نہیں. کیا کہے گا؟ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفعہ دور ہو جاؤ، اس جہنم میں سڑو مرو جا کے، کوئی قبولیت نہیں ہے. جہنمی دروغے کو ہزاروں سال واضح ماریں گے. جہنمی دروغہ بھی کہہ دے گا انکم ماکثون، تم نے ہمیشہ یہی رہنا ہے، وہاں نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے. بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں 2 منظر بڑے دل دہلانے والے بیان کیے ہیں، پہلے یہ مکمل کر لیں. تیسرا انعام وَلَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، یہ جو نعمتیں دی ہیں، کھاؤ پیو بیمار نہیں ہوگے، موت کبھی نہیں آئے گی، اور بڑھاپا بھی کبھی نہیں آئے گا. بڑھاپا ویسے تو بزرگی آ جائے تو بندہ معزز ہو جاتا ہے، لیکن رہندا بھی تو کسے کم جوگا نہیں. کی خیال ہے؟ بڑھاپے کو پسند کردا ہے؟ اگر بڑھاپے پسند کرتے ہون تو حکیم تو سارے بند ہو جان. کی خیال ہے؟ حکیماں دے اڈے تے بند ہو جان. تو اللہ کہیں گے میرے بندو اب کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ کی جوانی ہے. وَلَكُمْ تَنْتَعِمُوا فَلَا تَبْتَعِثُوا أَبَدًا، اور یہ نعمتیں ہمیشہ تمہاری ہیں، کوئی چھیننے والا بھی یہاں نہیں آئے گا. سیکورٹی ہائی الرٹ ہے، رقبہ کھلا مل گیا ہے، گھر نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے جوانی ہے، صحت ہے، اور موت بھی کبھی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ کی جنت. اللہ ہم سب کو اس کا وارث بنا دے. اور دوسری طرف ہیں اللہ کے عذاب، اللہ کی جیل، اللہ کی پکڑ. ان بطش ربک لشدید، وہاں سے چیخوں کی آوازیں باہر آئیں گی لیکن باہر نکلنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا. اللہ نے 2 دردناک موقع قرآن مجید میں بیان کیے. جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. جنتی اپنے موج میلے میں ہیں اور ان کی آوازیں جہنمیوں کو بھی جا رہی ہیں.
اللہ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنتی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ موج میلے میں ہوں گے۔ عید پر آئیں گی نا بیٹیاں، بیٹیوں کے ساتھ آئیں گے نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں بھی دادا ابو کو ملنے آئے ہوں تو پورے گھر میں جو شور اٹھتا ہے نا، پورے محلے والے سن دینا ہو انہاں دیاں تیاں آئیاں نے نا، اج بچے آئے نے، اج رولا تاں پیا ہے۔ تو جنتی بھی جنت میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کٹھے ہوں گے، کئی کئی نسلیں کٹھی ہوں گی، اور جب وہ یہ شور سنیں گے جہنم والے کہ ادھر تو باربیکیو بھی ہو رہا ہے، ادھر تو فروٹ چاٹ بھی پیش کی جا رہی، ادھر تو پھل بھی تازہ ہے، اور ان کے کہہ کے سنیں گے تو ترستے ہوئے آواز ماریں گے جنتیوں کو، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ اور جنتیوں ہمسایاں دا بھی خیال کر لو، اسی تواڈے گوانڈی ہیں، ہم ہمسائے ہیں، ہمارا بھی کچھ سوچو، کھانے کا کوئی لقمہ ہی دے دو یا پانی کا ایک گھونٹ ہی دے دو۔ جہنم میں پانی نہیں ہوگا لیکن ابلتا ہوا، کھولتا ہوا، جس سے پیاس بجھے گی نہیں، اندر کی انتڑیاں جلیں گی، سڑیں گی، پیاس نہیں بجھے گی۔ کھانے کے لیے ہوگا تھور، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دنیا کا تھور ہے جو کڑوا ہوتا ہے، اگر جہنم کے تھور کا ایک قطرہ دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو سب چیزیں تمام کی تمام جل کے راکھ ہو جائیں۔ یہ جہنمیوں کو کھانے کو ملا ہوا ہے۔ وہ کہیں گے کہ جنتیوں کچھ کھانے کو دے دو، کچھ پینے کو دے دو، تو آگے سے جواب کیا آئے گا؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے کافروں کے لیے یہ دونوں چیزیں حرام کر دی ہیں۔ کوئی ہمسائیگی نہیں، کوئی یارانہ نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی بھائی چارہ وہاں کام نہیں آئے گا۔ دوسرا مقام اس سے بھی زیادہ تڑپا دینے والا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اپنے یار دوستوں کو ڈھونڈیں گے کہ یار وہ نظر نہیں آ رہے، کہاں گئے؟ اس کا مطلب وہاں ملاقاتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ تو وہ ڈھونڈیں گے کہ یار بیلی کدھر گئے، تو جہنم میں دیکھیں گے وہ ہو یہ تو دوسرے خانے میں چلے گئے ہیں، تو ان کو آواز ماریں گے ما سلککم فی سقر، یار تسی تو میرے دوست سا جے، یار بیلی سا جے، کٹھے جیندے سا کٹھے مرے، تسی یہاں جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ غور سے سن لیں، غور سے، آخری جمعہ ہے، غور سے سن لیں وہ جہنمی کیا کہیں گے۔ کہیں گے پہلا جرم ہمارا یہ تھا لم نکو من المصلین، یار تمہارے تھے لیکن نمازیں صرف تم نہیں پڑھی ہیں، ہم نے نہیں پڑھی۔ لڈو کی بازی چھوڑ کے نماز پڑھنے تم گئے، میچ چھوڑ کے نماز پڑھنے تم گئے، دعوتیں چھوڑ کے نماز کے ٹائم پر تم گئے، ہم وہیں رہے تھے، اس لیے آج ہم جہنم میں ہیں۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ اور تیسرا جرم وَلَمْ نَكُ، قاری صاحب تیسرا کی وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، تیسرا جرم یہ تھا کہ اسی آندے تھا اے جان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، مولوی ایویں ڈراندے نہیں دین، موج میں اللہ کرو، 4 دن دی زندگی اللہ نے پیسے دیتے تو موجہ بھی نہ کریے۔ تو یہ مذاق آخرت کا بنانے والے آج وہاں ہیں۔ اور چوتھا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، قیامت تو یقین ہی نہیں سی گا کہ رب کے سامنے بھی جانا ہے۔ اللہ ہم سب کو پکا یقین والا بنا دے، اللہ جنت کا وارث بنا دے، یا رب العالمین جہنم سے آزادی عطا فرما دے، اللہ اپنے نعمتوں والی جنت ہم سب کو عطا فرما، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، 2 اعلان ہیں مختصر سے۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ آپ کی مسجد میں ماشاءاللہ حفظ کی کلاس باقاعدہ چل رہی ہے،
قاری صاحب ماشاءاللہ آپ تجوید کی کلاس بھی شروع کر رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو حفظ کے لیے مسجد میں آپ داخلہ دلوائیں۔ ماشاءاللہ قاری صاحب بہترین تجوید کے قاری بھی ہیں، بچوں کو تجوید بھی سکھائیں گے، قرآن پڑھنا بھی سکھائیں گے اور حفظ بھی کرائیں گے۔ الحمدللہ آپ نے 30ویں رات میں بچوں نے جو تراویحیں پڑھائی ہیں وہ سنی ہوں گی، تو یہ قاری صاحب کی محنت ہے، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ تو اپنے بچوں کو تجوید کے لیے جنہوں نے حفظ کر لیا ہے ان کو تجوید کی کلاس میں داخلہ دلوا دیں، اور جو حفظ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی مسجد میں آپ کلاس چل رہی ہیں، 2 کلاسیں چل رہی ہیں، ان کو کلاس میں داخل کرائیں۔ دوسری گزارش ہے مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے کہ رمضان المبارک میں رش عام دنوں سے زیادہ ہوتا ہے، خدمت گزار ہیں، آپ کے بھائی ہیں، خدمت کرنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ رش کی وجہ سے ہو جاتا ہے کہ کسی بندے کو تھوڑا سا سختی سے کہنا پڑ جاتا ہے، یار تو اتنے چلا جا، تو ادھر ہو جا، تو ادھر ہو جا، یا اوپر ہیں بہنیں ہیں وہ بچے تنگ کریں تو بچوں کو کوئی ایک آدھ تھپڑ لگ ہی جاتا ہے۔ آپ نے مکہ کی ویڈیو دیکھی ہے نا، مکہ جیسے ماحول کے اندر بھی ایک اماں نے ایک پولیس والے کو تھپڑ مار دیا تھا، اور پھر پولیس والے نے مار دیے، حالانکہ ان پولیس والوں کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، حوصلہ کرنا ہے۔ حاجی ہیں، ان کو آپ کی زبان کی سمجھ نہیں آتی، حوصلہ، لیکن اس کے باوجود رش میں جب بندہ تھک جاتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ تو چلیں، آپ کے بھی بھائی ہیں، اوپر بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں جو خدمت کرتی رہی ہیں رمضان پورا، اگر کسی سے کوئی تھوڑی سی کمی بیشی ہوئی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ اور یہ جو مسجد کی انتظامیہ، چند بھائی ہیں آپ کے بھائی ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، اتنی خدمت کی ہے رمضان پورا، تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی محنت کو قبول فرما لے، اللہ ان کی اس محنت کو ان کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنا دے، اللہ ان کو بھی اپنی رحمتوں سے نوازے۔ اس کے علاوہ یہ ایک سوال ہے، سوال چھوڑ دیتے ہیں، ٹائم پورا ہو گیا، دعا کرتے ہیں۔ یا رب العالمین ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ جتنی عبادت کی ہے اپنی رحمت سے قبول فرما لے، اللہ ہمارے روزے، ہماری تراویحاں، ہمارا قرآن پڑھنا، ہمارا نمازاں پڑھنا اللہ قبول فرما لے۔ یا رب العالمین ہمارے والدین کی بخشش فرما، اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی بخشش فرما، اللہ ہمارے اساتذہ اور والدین کو جنت الفردوس عطا فرما، اللہ ہمارے بہن بھائیوں کو بھی معاف فرما دے، اللہ ہمارے بیوی بچوں کو بھی معاف فرما دے، اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی بخشش فرما دے، اللہ تمام گناہ گاروں کو معاف فرما دے، اللہ جو تیرے پاس نیک آئے ہیں اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے، جو گناہ گار آئے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دے۔ یا رب العالمین جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ جن کے پاس رزق کی کمی ہے وسیع حلال رزق عطا فرما دے، اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما، اللہ جن کو اولادیں دی ہوئی ہیں ان کو پکا مومن بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، اللہ ان کو اپنا اطاعت گزار بنا لے۔ یا رب العالمین جو قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو وسیع حلال رزق عطا فرما، اللہ جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں ان کو اپنے گھر عطا فرما دے، اللہ ہمیں گھروں میں امن اور سکون عطا فرما۔ یا رب العالمین اس ملک پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما، اللہ اہل اسلام کی حفاظت فرما، اللہ اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔